و مشائخ اہل سنت کی بارگاہ میں کافی عرصے سے باقاعدہ حاضری دیتا ہے، لیکن تحقیقی ذہن کے ساتھ ساتھ معرفت الہی کی بھی طلب رکھتا ہے۔ یہ تلاش اسے سلسلہ صیفیہ کے بزرگ کے بارگاہ میں لے گئی ہے، جہاں اس نے حاضری کے بعد اپنی زندگی میں انقلاب محسوس کیا ہے۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ جن مشائخ علماء کے پاس حاضر ہونا تھا، اب انہوں نے صیفی ہونے کی وجہ سے دست شفقت اٹھا لیا اور خفگی کا اظہار کرتے ہیں۔ عرض یہ ہے کہ سالک کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ کسی کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ اہل سنت والجماعت کی جو باعمل علماء کرام ہے وہ کبھی بھی مشائخ کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کچھ مشائخ اور علماء کے درمیان اختلافات کو بنائے گئے ہیں، اور بہت چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ان کے درمیان اختلافات کو بنائے گئے ہیں۔ اگر ان علماء اور مشائخ کو آپس میں بٹھائی جائے اور ایک دوسرے کی بات کو وہ سنیں تو انشاءاللہ العزیز یہ اختلاف بھی رفع ہوتا جائے گا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے علماء اہل سنت بھی آپس میں اختلافات رکھتے ہیں، مشائخ اہل سنت بھی آپس میں اختلافات رکھتے ہیں، اور پھر مشائخ اور علماء بھی آپس میں اختلافات رکھتے ہیں، علماء اور مشائخ بھی اختلافات رکھتے ہیں اپنے آپس میں، حالانکہ وہ سب اہل سنت والجماعت صحیح العقیدہ ہے۔ تو اسی لیے آپ کو یہ چاہیے کہ اگر آپ کو باطنی کمال، رشد و ہدایت، باطنی جمعیت جس مشائخ سے ملتے ہیں تو آپ ان کی طرف زیادہ جھکاؤ رکھیں، کیونکہ علماء کرام ہمیں ظاہر پڑھاتے ہیں، وہ ہمارے اساتذہ ہیں، اور ظاہری علم اس وقت تک نافع نہیں ہے جب تک کہ آپ کا باطن اصلاح نہ ہو جائے۔ اور علماء خود بھی اپنی شاگردوں کو اکثر و بیشتر ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ کسی اہل اللہ، کسی اللہ کے بندے سے اکتساب فیض کر لے، جو کچھ ہم نے آپ کو صفحات میں، کتابوں میں، ورقوں میں پڑھایا ہے وہ آپ کو اسی چیز کو پریکٹیکل اور عملی آپ کی باطن سے، اپنی باطن سے آپ کی باطن میں منتقل کر لیتے ہیں۔ رہ گئی یہ بات کہ آپس میں اختلافات ہیں ان دونوں کے اور آپ کسی کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کا ایک پلڑا ضرور بھاری رہنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ کیا علماء کرام نے آپ کو جو پڑھایا تھا وہ کما کان حق ہو، آپ کو باطنی جمعیت بھی وہاں مل رہی تھی، آپ کا باطن بھی وہاں سے سکون سے تھا، یا جو مشائخ ابھی آپ کو توجہات سے نوازتے ہیں یہاں پر آپ کی باطنی جمعیت ہے اور ان پڑھی ہوئی چیزوں پر آپ کو عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہاں پر آپ کو یہ دولت مل جاتی ہے تو آپ کا پڑھنا یہاں پر مشائخ کی طرف بھاری ہونا چاہیے، مع اس کی کہ آپ اپنے اساتذہ کے انکار بھی نہیں کریں گے، ان کے ساتھ بے ادبی سے بھی پیش نہیں آئیں گے۔ ہاں، آپ کسی عالم اپنی استاد کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، اس نے آپ کی شیخ کے بارے میں کچھ ایسے کلمات کہے ہیں جس سے اس شیخ کی حق میں ان کی حق تلفی ہوتی ہے، تو یہ آپ کا استاد جانے اور وہ شیخ جانے۔ آپ کو اس وقت سکوت کرنی چاہیے، نہ کہ آپ ان میں سے الجھ جائیں گے، اس میں سے آپ مسائل پیدا کرتے جائیں گے۔ اور کبھی آپ اپنی شیخ کے بارگاہ میں بیٹھیں اور آپ کی شیخ اس عالم کے خلاف کوئی بات کر لیتا ہے تو بھی آپ کو اس میں سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پھر خاموش ہے۔ دونوں اکابر ہے، دونوں بزرگ ہے، آپس میں جو ان کی آپس کے منازعات ہے یا مشاجرات ہے، آپ اس میں سے خاموش رہیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی رسالہ مبدأ و معاد میں ارشاد فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ فضیلت علم اور شرافت علم باندازہ معلوم ہوتا ہے، یعنی علم میں آپ کو جو معلومات دی جاتی ہے اس علم کو معلومات جتنی اعلیٰ ہوں گے اتنا ہی اس علم کا شرافت بھی ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو علم باطن میں کیا معلومات دی جاتی ہے، اللہ رب العزت کا وصل و قرب، اللہ کے انوار و تجلیات، اللہ رب العزت کی صفات ذاتیہ، صفات فعلیہ، شیونات، اعتبارات، ولایت صغریٰ، ولایت کبریٰ، ملأ الاعلیٰ، کمالات نبوت، کمالات رسالت، حقائق اشیاء، حقیقت صلاۃ، حقیقت صوم، حقیقت ابراہیمی، حقیقت موسوی، حقیقت عیسوی، حقیقت آدمی، حقیقت ابراہیمی، اس کے بعد حقیقت محمدی، حقیقت احمدی، حقیقت کعب ربانی، حقیقت قرآن، آپ کو یہ ساری چیزیں اس میں معلوم ہوتی، اور ان انوار و تجلیات کا ایک ذرہ جو ہے نا وہ دنیا اور ما فیہا سب سے افضل و اعلیٰ و بہتر ہے۔
علم ظاہر اس وقت تک باعث نجات نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ علم باطن نہ ہو، اور وارث اسے کہتے ہیں کہ جمیع ما ترکی مورث میں سے ان کو حصہ مل جائے۔ جس کا والد فوت ہوئے تو بیٹا ان کا وارث ہے، تو والد کی تمام مال میں ان کا حصہ ہوگا۔ اگر بعض مال میں ان کا حصہ ہے اور بعض میں نہیں ہے تو پھر اسے وارث نہیں کہا جاتا۔ وارث وہ ہے کہ جمیع ما ترکی مورث میں ان کا حصہ ہوگا۔ تو اب آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے وارث حقیقی کون ہے؟ وہ ہے کہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے تمام ما ترکہ میں حصہ دار ہو، اور حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم سے جمیع ما ترکہ جو ہے وہ مال کی صورت میں نہیں ہوتا بلکہ وہ علم کی صورت میں ہوتا، اور حضور سے جو علم منقول ہے وہ دونوں علوم منقول ہے۔ فلہذا وارث حقیقی یہ ہے کہ جن کو دونوں علوم مل جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کے استاد یا آپ کی شیخ میں جو ان دونوں علوم کا حامل ہوگا وہ آپ کے لیے سب سے آپ سوچیں گے کہ میرے شیخ نے تو کتابیں نہیں پڑھی، تو شرط کتابیں نہیں ہیں کہ کتاب پڑھیں۔ علومی دینیہ جو مروجہ ہے، جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، یہ شرط نہیں ہے، بلکہ علم الاحکام اور علم الفرائض جو ہے ان کو معلوم ہو اور پھر ان کے ساتھ علم الباطن بھی ہو تو ان کی اشرفیت ہے۔ آپ اس موضوع پر کہ کون سا مشائخ اور علماء میں افضلیت کس کو ہے، میں اپنی فیصلے کے بجائے آپ کو ریکمنڈ کرتا ہوں مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف کی اور رسالہ مبدأ و معاد کی طرف آپ وہاں دیکھیں، لیکن کوشش کریں کہ بیلنس رکھ کے دونوں کے درمیان، دونوں اکابر ہیں، ان کے آپس میں جو منازعات و مشاجرات ہے اس میں آپ نہ پڑ جائیں۔ وہ بھی آپ کے استاد ہے، یہ بھی آپ کی شیخ ہے، دونوں کے عزت و تکریم و تحریم رکھیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ جزاک اللہ۔